کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور گہرا علم رکھنے والا شخص وہ نہیں ہے جس نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہوں، مطلب بلکہ وہ ہے جس نے بظاہر تاریخ کے سب سے ناقابل فہم اور ظالمانہ کام کیے ہوں۔ اچھا، یہ دعویٰ تو واقعی انسان کو فوراً چونکا دینے کے لیے کافی ہے۔ بالکل، میرا مطلب ہے ذرا تصور کریں ایک ایسے وجود کا جو زمان و مکان یعنی وقت اور فاصلے کی قید سے مکمل طور پر آزاد ہو، ایک ایسا مسافر جو صدیوں سے زندہ ہے، جس نے بڑی بڑی تہذیبوں کو بنتے اور مٹتے دیکھا ہے، اور جس کے پاس ماضی اور مستقبل کا ایک ایسا خفیہ اور سچ کہوں تو خطرناک حد تک گہرا علم ہے جو عام انسانی عقل کی حدود سے کوسوں دور ہے۔ جی، اور جب انسان عام طور پر ایسی باتیں سنتا ہے نا تو فوراً ذہن میں کسی سائنس فکشن کہانی کا خاکہ آتا ہے، یا پھر وقت کے سفر پر مبنی کوئی ہالی ووڈ کی فلم۔ ہاں نا، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آج کی اس گہری اور تفصیلی گفتگو میں ہم کسی فرضی کہانی پر بات نہیں کر رہے، بلکہ انسانی تاریخ اور روحانیت کے ایک انتہائی پر اسرار اور صدیوں پر محیط عقیدے کی تہہ کھولنے والے ہیں۔ ہم آج بات کر رہے ہیں علم لدنی کی، یعنی وہ علم جو کسی مدرسے، مکتب یا یونیورسٹی سے نہیں ملتا، بلکہ براہ راست کائنات کے خالق کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ بے شک، اور یہیں سے اس موضوع کی اصل گہرائی شروع ہوتی ہے۔ اور اس علم کو سینے میں چھپائے اس پر اسرار ہستی کی بات کریں گے جسے دنیا حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ تو چلیں اس کائناتی خاکے اور پوشیدہ نظام کے رازوں کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ موضوع نہ واقعی انسان کے سوچنے کے انداز کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ یہ محض کوئی دیومالائی داستان یا پرانی لوک کہانی نہیں ہے جسے انسان سن کر بس بھول جائے۔ جب ہم خضر علیہ السلام اور علم لدنی کی گہرائی میں اترتے ہیں تو دراصل ہم انسانی عقل کی آخری سرحدوں کو چھو رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، ہم اس پوشیدہ الہی نظام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو بظاہر ہماری آنکھوں سے مکمل طور پر اوجھل ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو ہمیں یہ ماننے پر مجبور کرتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ ہماری عقل کے ترازو میں کتنا ہی غلط یا بے ترتیب کیوں نہ لگ رہا ہو، ہاں، وہ ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہوتا ہے۔ بالکل، اس کے پیچھے ایک انتہائی منظم اور بعض اوقات ہماری سمجھ سے بالاتر ایک بہت بڑا کائناتی منصوبہ موجود ہے۔ اور میرے خیال میں یہیں سے اس پوری بحث میں اصل تجسس پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس پر اسرار ہستی کی طاقتوں اور اس چھپے ہوئے نظام کو سمجھنے سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان کے بنیادی شناخت کے حوالے سے کچھ سوال اٹھانے چاہیے۔ جی ضرور۔ میرا مطلب ہے خضر کون ہے؟ یہاں میں ایک بنیادی سوال سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ کیا یہ لفظ خضر واقعی ان کا اصل نام ہے، یا یہ محض ایک لقب ہے جو ان کے کام کی وجہ سے انہیں دیا گیا؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جو خود تو بالکل خاموش اور غیر مرئی رہتا ہے۔ ہاں، جس کی اپنی کوئی ظاہری حرکت نہیں ہوتی۔ بالکل، لیکن وہ جس بھی ماحول یا جس بھی چیز میں شامل ہوتا ہے وہاں کی توانائی کو یکدم تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ عمل کو یا زندگی کو ایک دم سے تیز کر دیتا ہے اور سب کچھ بدل کر خاموشی سے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ کیا خضر کا تاریخی کردار بھی بالکل اسی کیمیائی عمل انگیز جیسا نہیں ہے؟ واہ، یہ بہت ہی زبردست اور غیر معمولی تشبیہ دی ہے آپ نے۔ کیمیائی عمل انگیز والی بات اس تصور پر 100% پوری اترتی ہے، کیونکہ وہ جس واقعے میں بھی شامل ہوتے ہیں اس کا نتیجہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور جہاں تک نام کے حوالے سے آپ کے سوال کا تعلق ہے تو آپ کا شک بالکل درست ہے۔ تاریخی حوالوں اور محققین کے مطابق خضر ان کا اصل نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صفت ہے، ایک ایسا لقب ہے جو ان کی شخصیت کے اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، تو پھر اس لقب کی وجہ کیا ہے؟ اس نام کی وجہ تسمیہ جان کر انسان مزید حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں اس نام کے پیچھے چھپی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث کے مطابق انہیں الخضر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جب بھی کسی سوکھی، بنجر اور بالکل بے جان گھاس پر بیٹھتے ہیں نا تو وہ گھاس فوراً سرسبز ہو جاتی ہے اور اس میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ارے واہ، مطلب سوکھی گھاس کا ان کے محض بیٹھنے سے سر سبز ہو جانا،
یہ تو واقعی ایک جیتی جاگتی توانائی کی بہت شاندار مثال ہے۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ کیا اس کا مطلب صرف ظاہری ہریالی ہے یا اس میں کوئی گہرا استعارہ بھی چھپا ہے؟ ظاہر ہے یہ صرف زمین کے سرسبز ہونے کی بات نہیں ہے، اس کا انتہائی گہرا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں، جس انسان سے ملتے ہیں یا جس بھی معاملے میں دخل دیتے ہیں، وہاں زندگی، امید اور روحانیت کی ہریالی چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے! ان کا وجود مردہ دلوں اور مردہ حالات کو زندہ کر دیتا ہے، اسی لیے وہ کیمیائی عمل انگیز والی آپ کی تشبیہ یہاں کمال کام کرتی ہے۔ اور اگر ہم ان کے شجرہ نسب کی بات کریں تو وہاں بھی ایک گہرا اصرار پایا جاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ میں نے بھی پڑھا ہے کہ ان کی ابتدا کے حوالے سے تاریخ دان کسی ایک بات پر متفق نہیں ہے، تو ان کی اصل جڑیں کہاں ملتی ہیں؟ تاریخ میں اس حوالے سے کئی مختلف اور میں کہوں گا حیران کن آراء موجود ہیں۔ کچھ قدیم روایات بتاتی ہیں کہ ان کا تعلق انسان اول یعنی حضرت آدم کے بیٹے قابیل کے خاندان سے ہے۔ اچھا۔ دوسری طرف کچھ اور تاریخ دانوں کا مضبوط استدلال ہے کہ وہ حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور طوفان نوح کے بعد کی دنیا کے ابتدائی انسانوں میں سے ہیں۔ اور ایک اور بہت ہی دلچسپ رائے یہ بھی ملتی ہے کہ وہ دراصل حضرت الیاس کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ اتنی ساری مختلف آراء! جی، لیکن ان تمام مختلف آراء کے باوجود ایک ایسی پراسرار خوبی ہے جس پر تقریباً تمام روایات متفق نظر آتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کے پاس روپ بدلنے کی یعنی مختلف جسمانی شکلیں اختیار کرنے کی بے مثال صلاحیت موجود ہے۔ وہ کائنات میں کسی بھی عام انسان، کسی بوڑھے فقیر یا کسی بھی اجنبی مسافر کے روپ میں آ کر لوگوں کی رہنمائی یا مدد کر سکتے ہیں اور کوئی انہیں پہچان بھی نہیں سکتا۔ رکیے، یہ روپ بدلنے والی بات تو واقعی ذہن کو الجھا دیتی ہے۔ اس پر تو ہم آگے چل کر ضرور گہرائی میں بات کریں گے کیونکہ اس کے نفسیاتی پہلو بہت گہرے ہیں۔ لیکن پہلے میں ایک ایسی چیز پر بات کرنا چاہتی ہوں جو خالص عقلی اور سائنسی لحاظ سے بالکل ناممکن لگتی ہے۔ جی فرمائیں۔ اور وہ ہے ان کی طویل عمری یا بقائے دوام۔ دیکھیے، اگر ہم بیولوجی کے یا علم حیات کے سیدھے سے اصول کی بات کریں تو ہر جاندار شے کے خلیے ایک وقت کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، انرجی کم ہوتی ہے، جسم بوڑھا ہوتا ہے اور بالآخر موت واقع ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ موت اس مادی دنیا کا سب سے اٹل اور بنیادی قانون ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدیوں بلکہ ہزاروں سال تک زندہ رہنے کا یہ تصور کائنات کے ان طبعی اور حیاتیاتی قانونوں کے ساتھ کیسے مطابق رکھتا ہے؟ یہ تو فزکس اور بایولوجی کے ہر اصول کی کھلی خلاف ورزی لگتی ہے۔ موت کو مات دینے کا یہ طریقہ کار آخر کام کیسے کرتا ہے؟ یہ ایک انتہائی منطقی سوال ہے اور اس پر الجھن پیدا ہونا بالکل فطری بات ہے۔ دراصل یہی وہ مقام ہے جہاں مادی دنیا کے محدود طبعی قانون کی سرحد ختم ہو جاتی ہے اور ایک ماورائی روحانی نظام کے اصول شروع ہوتے ہیں۔ اچھا جی، جب ہم اس معاملے کا وسیع تر کائناتی تناظر میں تجزیہ کرتے ہیں تو علماء کرام اور محققین یہ وضاحت کرتے ہیں کہ خضر کی موجودہ زندگی ہماری طرح کی کوئی عام حیاتیاتی زندگی نہیں ہے، وہ ہمارے والے علم حیات کے پابند نہیں ہے۔ اس خاص کیفیت کو روحانی اصطلاح میں حیات ثانیہ یا زندگی کا دوسرا درجہ کہا جاتا ہے۔ حیات ثانیہ؟ یہ حیات ثانیہ کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جسم مادی نہیں رہا؟ جسم تو مادی ہی ہوتا ہے، لیکن اس درجے میں پہنچنے کے بعد انسان زمان و مکان یعنی وقت اور فاصلے کی ان کڑی پابندیوں سے مکمل طور پر آزاد ہو جاتا ہے جن میں ہم عام انسان جکڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، یعنی فزیکل لیمٹس ختم ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ دیکھیں، ہماری زندگی بقا کی جدوجہد ہے۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے خوراک، پانی اور آکسیجن کی ایک خاص مقدار کی مسلسل ضرورت پڑتی ہے، ورنہ ہمارے خلیے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن خضر ہماری طرح جسمانی ضروریات کے محتاج نہیں ہیں۔ انہیں زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو کیا وہ بالکل کچھ نہیں کھاتے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کھا پی نہیں سکتے، وہ یقیناً کھاتے پیتے ہیں، لیکن کسی حیاتیاتی مجبوری کے تحت نہیں، بلکہ محض اپنی مرضی اور پسند کے تحت۔ بھوک یا پیاس ان کے وجود کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ تو واقعی دنگ کر دینے والی بات ہے۔ مطلب ان کا وجود اس دنیا میں ہونے کے باوجود اس دنیا کے قوانین کے ماتحت نہیں ہے، وہ وقت کے دھارے سے باہر کھڑے ہیں۔
لیکن تاریخ میں ان کی اس غیر معمولی طویل عمری کی شروعات کے حوالے سے کون سے واقعات درج ہیں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی خاص لمحہ یا واقعہ ہے جہاں سے اس حیات ثانیہ کا آغاز ہوا؟ جی ہاں، ان کی بقائے دوام اور طویل عمری کے حوالے سے تاریخ میں دو بہت ہی مشہور، گہرے اور پر اسرار واقعات ملتے ہیں۔ پہلا واقعہ آب حیات سے جڑا ہے، یعنی زندگی کے اس پر اسرار چشمے کی تلاش جس کا ایک گھونٹ انسان پر موت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ جی، آب حیات کا ذکر تو بہت سی کہانیاں میں ملتا ہے۔ روایت ہے کہ ذوالقرنین، جو دنیا کا ایک انتہائی طاقتور بادشاہ تھا، اس نے آب حیات کی تلاش میں ایک طویل اور کٹھن سفر شروع کیا۔ وہ اپنی تمام تر طاقت اور لاؤ لشکر کے ساتھ اندھیروں کی ان وادیوں تک پہنچ گیا جہاں وہ چشمہ موجود تھا۔ اس انتہائی تاریک سفر میں ان کے لشکر کے آگے چلنے والے اور بطور رہنما راستہ دکھانے والے کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خضر تھے۔ اب حیرت کی بات دیکھیں کہ ذوالقرنین بادشاہ اندھیروں میں اس چشمے کو تلاش کرنے میں ناکام رہا، لیکن خضر نے، جو محض رہنمائی کر رہے تھے، اس آب حیات کو خاموشی سے تلاش کر لیا اور اس کا پانی پی لیا، اور یوں اس چشمے کے طفیل موت ان پر حرام کر دی گئی۔ کیا کمال کا تضاد ہے اس واقعے میں! ذوالقرنین بادشاہ، جس کے پاس دنیا بھر کی سلطنت تھی، جس کے پاس بے پناہ وسائل اور لشکر تھا، وہ اس چیز کو حاصل نہ کر سکا جس کی اسے طلب تھی۔ بالکل۔ اور ایک خاموش رہنما جو بظاہر اقتدار یا طاقت کا دعویدار نہیں تھا، اسے کائنات کا وہ سب سے بڑا راز مل گیا۔ طاقت ہار گئی اور خاموشی جیت گئی۔ اور دوسرا واقعہ کیا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے؟ دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ قدیم ہے اور اس کا تعلق براہ راست نوع انسانی کی ابتدا سے ہے۔ روایت کے مطابق اپنی وفات سے قبل حضرت آدم نے اللہ کی بارگاہ میں ایک خاص دعا کی تھی۔ کیسی دعا؟ انہوں نے دعا کی تھی کہ جو شخص بھی طوفان کے بعد ان کے جسم مبارک کو تلاش کر کے اصل مقام پر دفن کرے گا، اسے قیامت تک کی زندگی عطا کی جائے۔ جب دنیا پر طوفان نوح آیا جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا، تو طوفان گزرنے کے بعد دنیا میں ہر طرف شدید خوف، ویرانی اور ہیبت کا عالم تھا۔ ظاہر ہے وہ تو ایک عالمی سطح کی تباہی تھی۔ حالات اتنے سنگین تھے کہ حضرت نوح کے بیٹوں سمیت کوئی بھی انسان خوف کی وجہ سے اس ویرانے میں جا کر وہ جسم مبارک تلاش کرنے اور دفن کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس کڑے وقت میں یہ خضر ہی تھے جنہوں نے تن تنہا یہ بھاری ذمہ داری اٹھائی۔ انہوں نے حضرت آدم کو دفن کیا، اور یوں حضرت آدم کی اس دعا کے نتیجے میں انہیں کائنات کی طرف سے بقائے دوام کا تحفہ مل گیا۔ میرے تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں نا، ایک انسان ہزاروں سال پہلے کی ویران دنیا میں کھڑا ہے اور وہ ابتدا سے ہی انسانی تاریخ کے اہم ترین موڑ پر خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہے۔ ہزاروں سال سے زندہ رہنے کا بوجھ، اتنی نسلوں کو آنکھوں کے سامنے مٹتے دیکھنا، ہاں، یہ آسان نہیں ہے۔ یہ ایک عام انسان کے لیے تو ناقابل برداشت نفسیاتی دباؤ ہو سکتا ہے۔ خیر، میں نے کہیں یہ بھی پڑھا ہے کہ روئے زمین پر اس وقت کل 4 زندہ پیغمبر موجود مانے جاتے ہیں۔ کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جی بالکل، تاریخی اور روحانی روایات کے مطابق اس پوری کائنات میں کل 4 پیغمبر ایسے ہیں جنہیں جسمانی طور پر زندہ مانا جاتا ہے۔ ان میں سے 2 آسمانوں پر موجود ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس۔ صحیح۔ اور 2 اس زمین کے اوپر موجود ہیں، حضرت خضر اور حضرت الیاس۔ ان زمینی پیغمبروں کے بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں وہ انسانی عقل کو مزید حیران کر دیتی ہیں۔ روایت بتاتی ہیں کہ خضر اور الیاس ہر رات اس تاریخی دیوار پر ملاقات کرتے ہیں جو ذوالقرنین نے بنائی تھی۔ ارے واہ، ہر رات! جی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ دونوں ہر سال یکجا ہو کر حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں۔ اور سب سے دنگ کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس پورے سال کے لیے ان کی خوراک کیا ہوتی ہے، اندازہ ہے آپ کو؟ نہیں، کیا ہوتی ہے؟ وہ حج کے دوران آب زمزم کا صرف 1 گھونٹ پیتے ہیں، اور وہ 1 گھونٹ ان کے لیے پورے 1 سال کی جسمانی اور روحانی غذا کے طور پر کافی ہو جاتا ہے۔ 1 گھونٹ زمزم اور پورا سال! یہ تو نظام ہضم اور توانائی کے ہر سائنسی قانون کو توڑنے کی سب سے بڑی اور روشن مثال ہے۔ خیر، اب تک تو ہم نے ان کی شناخت، تاریخ اور زمان و مکان سے آزادی کے حوالے سے بات کی،
لیکن اب اس گفتگو کے سب سے پیچیدہ اور اہم حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی علم لدنی۔ جی، اصل موضوع۔ اور اس علم کی حقیقت، اس کے کام کرنے کے طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اس مشہور ترین واقعے کا باریک بینی سے جائزہ لینا ہوگا، جب ایک جلیل القدر پیغمبر نے، جن کے پاس شریعت کا علم تھا، خضر کا شاگرد بننے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ؟ بالکل۔ یہاں میں معاملات کو سمجھنے کے لیے ایک تشبیہ دینا چاہوں گی۔ ذرا تصور کریں کہ دنیا کی سب سے مایہ ناز یونیورسٹی کا ایک ایسا پروفیسر جس کے پاس کائنات اور فزکس کے خفیہ ترین راز موجود ہوں، اس کے پاس ایک انتہائی ذہین، قابل لیکن متجسس اور بے صبر طالب علم آ جائے۔ صحیح۔ تو حضرت موسیٰ کے اس سفر میں خضر نے ان پر سوال نہ پوچھنے کی اتنی سخت اور سچ پوچھیں تو اتنی غیر فطری شرط کیوں رکھی تھی؟ علم تو سوال پوچھنے سے ہی ملتا ہے نا؟ آپ نے بالکل درست مقام پر انگلی رکھی ہے۔ یہاں یہ سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ آخر وہ شرط کیا تھی اور علم حاصل کرنے کے راستے میں سوال پوچھنے پر پابندی کیوں لگائی گئی۔ دراصل یہ صبر، کامل یقین اور علم لدنی کے درمیان کا وہ انتہائی باریک رشتہ ہے جو اس پورے واقعے کی بنیاد ہے۔ تو یہ واقعہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ بات کو پس منظر سے سمجھتے ہیں۔ یہ قرآنی واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ اپنی قوم سے مخاطب تھے۔ قوم نے ان سے پوچھا کہ کیا اس دنیا میں آپ سے زیادہ علم والا کوئی اور انسان موجود ہے؟ حضرت موسیٰ نے اپنے ظاہری علم کے مطابق بالکل سچ جواب دیا کہ نہیں، جو کہ ان کے حساب سے بالکل ٹھیک تھا۔ بالکل۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح کیا کہ علم کی اور بھی قسمیں ہیں، اور ہمارا ایک خاص بندہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ یہ وہ علم ہے جو مدرسوں، کتابوں یا انسانی تجربات سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ براہ راست رب کائنات کے سینٹرل کنٹرول روم سے عطا ہوتا ہے، یعنی ڈائریکٹ علم لدنی۔ جی۔ اللہ نے موسیٰ کو 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ یعنی مجمع البحرین پر اس بندے کو تلاش کرنے کا حکم دیا، اور تلاش کی نشانی اتنی ہی حیران کن تھی جتنا وہ شخص خود۔ وہ مچھلی والی نشانی؟ جی ہاں، نشانی یہ بتائی گئی کہ سفر کے دوران جہاں تمہارے کھانے کے لیے رکھی ہوئی بھنی ہوئی یعنی مری ہوئی مچھلی اچانک زندہ ہو کر سمندر میں غائب ہو جائے، وہیں تمہیں وہ پراسرار بندہ ملے گا۔ وہ مری ہوئی مچھلی کا زندہ ہو کر پانی میں چھلانگ لگانا ہی بذات خود اس بات کا بہت بڑا اشارہ تھا کہ اب آپ جس شخص کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں وہ زندگی اور موت کے عام اور سیدھے سادے قوانین سے بہت بالاتر ہے۔ 100% درست۔ پھر جب آخرکار ان کی ملاقات ہوئی تو خضر نے وہ مشہور شرط رکھی کہ اگر میرے ساتھ سفر کرنا ہے تو جو کچھ بھی ہوتا ہوا دیکھ لو، زبان سے سوال نہیں کرنا، جو کہ ایک پیغمبر کے لیے بہت مشکل شرط تھی۔ بالکل۔ اور موسیٰ جو خود ایک عظیم پیغمبر تھے، انہوں نے اس کڑی شرط کو تسلیم کر لیا۔ لیکن اس سفر میں آگے چل کر 3 ایسے حیران کن اور بظاہر غیر منطقی واقعات پیش آئے جو کسی بھی حساس انسانی عقل کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی تھے۔ پہلا واقعہ کیا تھا؟ پہلا واقعہ ایک کشتی کا تھا۔ وہ دونوں ایک دریا پار کرنے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے جو غریب مچھیروں کی ملکیت تھی۔ بیچ دریا میں خضر نے اچانک بغیر کسی ظاہری وجہ کے اس کشتی کے تختے اکھاڑ کر اس میں ایک بڑا سوراخ کر دیا۔ ہے ذرا رکیے، اگر ہم اسے خالصتاً عقلی اور انسانی ہمدردی کے لحاظ سے دیکھیں تو موسیٰ کا احتجاج بالکل جائز تھا۔ جو لوگ بیچارے غریب ہیں اور آپ کو دریا پار کروا رہے ہیں، آپ انہی کی روزی روٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ تو کھلی ناانصافی اور احسان فراموشی لگتی ہے۔ اگر کوئی غریب محنت کر رہا ہے تو اس کا واحد سہارا کیوں چھینا جائے؟ بالکل، ظاہری آنکھ سے دیکھنے پر یہ بالکل ظلم اور ناانصافی ہی لگتی ہے، اور یہی انسانی علم کی محدودیت ہے۔ خضر نے اس وقت تو انہیں ان کی شرط اور وعدہ یاد دلا کر خاموش کروا دیا۔ وہ آگے چلے تو دوسرا واقعہ پیش آیا جو پہلے واقعے سے کہیں زیادہ سنگین اور دہلا دینے والا تھا۔ وہ لڑکے والا واقعہ؟ جی۔ چلتے چلتے خضر نے ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا اور اچانک اس کی جان لے لی، اسے قتل کر دیا۔ اب بتائیں موسیٰ کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ خاموش رہتے؟ بالکل ناممکن ہے۔ ایک بظاہر بے گناہ معصوم لڑکے کی جان بغیر کسی جرم کے کیسے لی جا سکتی ہے؟ وہ تو شریعت کے بھی خلاف تھا۔ بالکل۔ انہوں نے پھر شدید احتجاج کیا اور کہا کہ آپ نے ایک انتہائی سنگین اور غلط کام کیا ہے۔ خضر نے انہیں آخری بار تنبیہ کی کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔
خیر وہ تیسرے واقعے کی طرف بڑھے جہاں وہ ایک بستی میں پہنچے۔ اس بستی کے لوگ انتہائی بخیل اور کنجوس تھے۔ انہوں نے ان دونوں مسافروں کو کھانا دینے اور مہمان نوازی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اسی بستی میں ایک گرتی ہوئی خستہ حال دیوار کو خضر نے بغیر کوئی اجرت مانگے کڑی محنت کر کے دوبارہ مضبوطی سے تعمیر کر دیا۔ اب تو واقعی حد ہو گئی تھی، مطلب ان لوگوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا، کم از کم آپ اس کام کی اجرت ہی لے لیتے تاکہ ہم کچھ کھا سکتے۔ جی، اور اب موسیٰ کی برداشت بھی جواب دے گئی۔ انہوں نے بالکل یہی بات کہی۔ اس مقام پر خضر نے اعلان کیا کہ اب میرے اور آپ کے راستے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اور وہیں پر جدائی کے وقت وہ راز کھلے جو عام انسانی آنکھ کو بالکل نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا تھا؟ ان تینوں بظاہر بے ترتیب اور ظالمانہ واقعات کے پیچھے خضر نے جو وجوہات بتائیں، ان کا طریقہ کار، ان کی سائنس کیا تھی؟ خضر نے ان افعال کی جو حکمت بتائی نا، وہ علم لدنی کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کیونکہ اس دریا کے آگے ایک انتہائی ظالم بادشاہ موجود تھا، جو ہر صحیح سلامت اور اچھی کشتی کو زبردستی غریبوں سے چھین کر اپنے قبضے میں لے رہا تھا۔ اچھا جی، کشتی میں ایک چھوٹا سا عیب پیدا کر دینے کی وجہ سے وہ کشتی اس بادشاہ کی نظر میں بیکار ہو گئی اور ان غریبوں کی ملکیت اور روزی روٹی چھننے سے بچ گئی۔ یعنی ایک چھوٹے سے وقتی نقصان نے ایک بہت بڑے مستقل معاشی تباہی سے بچا لیا۔ واہ! اور اس لڑکے کی جان کیوں لی گئی؟ اس لڑکے کی جان اس لیے لی کیونکہ وہ لڑکا مستقبل میں بڑا ہو کر انتہائی سرکش بننے والا تھا اور اپنے نیک والدین کے لیے کفر، نافرمانی اور شدید دکھ کا باعث بننے والا تھا۔ اللہ کو منظور تھا کہ ان والدین کو اس دکھ سے بچا کر اس کے بدلے ایک ایسی نیک اولاد عطا کی جائے جو ان کے لیے سکون کا باعث بنے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور وہ جو دیوار بنائی تھی، وہ دیوار جس کو خضر نے اس بخیل بستی میں مفت محنت کر کے تعمیر کیا، اس دیوار کے بالکل نیچے اس بستی کے 2 یتیم بچوں کا ایک بڑا خزانہ دفن تھا۔ اگر وہ دیوار اس وقت گر جاتی تو وہ ظالم بستی والے ان یتیموں کا وہ خزانہ لوٹ لیتے۔ وہ بچوں کے جوان ہونے تک اس خزانے کو محفوظ رکھنا مقصود تھا۔ کیا بات ہے! یعنی نظام کا کام کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اس مخصوص وقت میں سراسر غلط، بے وقوفانہ یا ظالمانہ لگ رہا تھا، وہ دراصل مستقبل کے ایک بہت بڑے نقصان، ایک بہت بڑے المیے کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا قدم تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو بٹرفلائی ایفیکٹ کی سب سے شاندار مثال لگتی ہے۔ ایک چھوٹی سی خرابی کسی بڑی تباہی کو روکنے کا سبب بن رہی ہے۔ بالکل درست۔ اور اس پورے سفر کے اختتام پر علم لدنی کی اس لامحدود وسعت اور انسانی علم کی اوقات کو سمجھانے کے لیے خضر نے موسیٰ کے سامنے ایک انتہائی طاقتور مثال رکھی۔ وہ کون سی مثال تھی؟ روایت ہے کہ اس وقت ایک چھوٹا سا پرندہ سمندر کے کنارے آیا اور اس نے اپنی چونچ میں سمندر سے ایک معمولی سا قطرہ پانی لیا۔ خضر نے اس پرندے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے موسیٰ، تمہارا اور میرا، ہم دونوں کا تمام تر علم مل کر بھی اللہ کے لامحدود علم کے سامنے اس ایک حقیر قطرے کی طرح ہے، جبکہ کائنات کے رب کا علم یہ سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا پورا سمندر ہے۔ کیا شاندار اور گہری مثال ہے۔ یہ واقعی انسان کے علمی غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دینے والی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے چند کتابیں پڑھ کر یا چند تجربات کر کے دنیا کے حقائق جان لیے ہیں، جبکہ ہم صرف قطرے پر غور کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن اگر ہم اس تمام بحث کو تھوڑا آگے لائیں اور آج کی جدید دور کے ساتھ جوڑیں، آج کی اس تیز رفتار ٹیکنالوجی اور افراتفری سے بھری دنیا میں یہ قدیم واقعات ہمیں کیا سکھا سکتے ہیں؟ یہاں میرے ذہن میں ہمارے پاپ کلچر اور ادب کا ایک بہت ہی زبردست موازنہ آ رہا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ کیا علم لدنی اور خضر کی یہ پوری سائنس ہمیں مشہور عالمی ڈرامہ سیریز گیم آف تھرونز کے اس پراسرار کردار کی یاد نہیں دلاتی جسے ہم آریا اسٹارک کے روپ بدلنے والے پراسرار استادوں کے طور پر جانتے ہیں؟ ارے ہاں، دی فیس لیس مین۔ بالکل۔ ذرا ان کے افعال پر غور کریں۔
वहाँ भी एक उस्ताद मौजूद है जो वक्त आने पर किसी का भी रूप बदल सकता है। वो ऐसे इंतहाई खुफिया, पेचीदा और बज़ाहिर जालिमाना मिशंस मुकम्मल करता है जो आम इंसानी अक़दार और समझ से बिल्कुल बाहर होते हैं। वो किरदार कायनात के एक खुफिया निज़ाम की खिदमत कर रहे होते हैं। ये बात तो है। और दूसरी तरफ एक तालिब इल्म है, आर्या, जिसे इस गहरी हकीकत को समझने में और अपना इंसानी सब्र बरकरार रखने में कदम कदम पर शदीद मुश्किल पेश आती है। ये कहानी बहुत हद तक खिज़र और मूसा के उसी तारीखी और रूहानी वाक़ये का जदीद अक्स महसूस नहीं होती। ये मुशाहिदा वाकई इंतहाई कमाल का और चश्मकुशा है। अगर हम आलमी अदब की तारीख पर गौर करें तो ये बात बिल्कुल भी हैरान को नहीं होगी कि मुसन्निफ जॉर्ज आर मार्टिन ने यकीनन मशरिक़ के इसी कदीम तारीखी और रूहानी तसव्वुर से मुतासिर होकर वो मखसूस किरदार और उसके गिर्द घूमती कहानी तहरीर की हो। हाँ, ऐसा ही लगता है। वो बार बार सब्र का कड़ा इम्तिहान लेना, ज़रूरत के तहत ज़ाहिरी शक्लों का बदलना और किसी बड़े नज़र न आने वाले मकसद के लिए बज़ाहिर गलत नज़र आने वाले काम खामोशी से सरअंजाम देना, ये सब उसी इल्म लदुन्नी के अज़ली तसव्वुर का ही एक जदीद रूप महसूस होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे अदब से निकालकर मज़ीद फ़लसफ़ियाना और कायनाती गहराई में लेकर जाएं, तो ये तसव्वुर हमें इस कायनात के एक मुकम्मल इलाही निज़ाम के बारे में इंतहाई अहम पैगाम देता है। हम ये समझते हैं कि दुनिया में चीज़ें इत्तेफाकियाँ हो रही हैं, लेकिन इस कायनात में एक पत्ता भी बेतरतीब नहीं गिरता। जी, हर चीज़ का एक मकसद है। जिस तरह हम मानते हैं कि हज़रत मिकाईल को बारिशों, हवाओं और रिज़्क़ के महकमे का जिम्मेदार बनाया गया है और हज़रत इज़राइल मौत और रूह कब्ज़ करने के महकमे के सरबराह हैं, बिल्कुल इसी तरह इस दुनिया में होने वाले बज़ाहिर बुरे, तकलीफ़देह और गैर मुतवक्के वाक़यात भी उसी मुनज़्ज़म इलाही निज़ाम का एक इंतहाई अहम हिस्सा हैं। वो बेमकसद नहीं है। यहाँ मैं आपको रोककर एक तल्ख़ हकीकत के बारे में पूछना चाहूँगी। आपका मतलब है कि जो चीज़ें हमें आलमी सतह पर तकलीफ़देह लगती हैं, जैसे जंगें, कुदरती आफात या बीमारियां, हम उनमें भलाई कैसे तलाश कर सकते हैं? यही तो वो मुकाम है जहां कतरे और समंदर का फ़र्क वाज़े होता है। जब हम किसी ख़तरनाक आलमी वबा को फैलते देखते हैं या दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में होने वाली तबाहकुन जंगें देखते हैं, जहां हज़ारों अमवात हो रही होती हैं, बस्तियां उजड़ रही होती हैं, जो कि बहुत हौलनाक होता है। जी, तो हमारे महदूद इंसानी इल्म, यानी इस परिंदे की चोंच में मौजूद कतरे वाले इल्म के मुताबिक हमें ये सब सिर्फ तारीकी, जुल्म और तबाही नज़र आता है। हम इंतहाई कर्ब में सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये नाइंसाफ़ी क्यों है। बिल्कुल, हर इंसान यही सोचता है। लेकिन दर हकीकत अगर हम समंदर वाले इल्म के तनाजुर में देखें तो वो एक बहुत बड़े कायनाती तवाज़ुन और उस छुपी हुई हिकमत का हिस्सा होते हैं जो खिज़र के अफ़ाल में छुपी थी। जिस तरह उन्होंने कश्ती में सुराख करके उसे एक बड़ी तबाही से बचाया, इसी तरह शायद ये आलमी आफात कायनात को किसी और बहुत बड़े नाकाबिल तसव्वुर अलमिये से बचाने का एक कड़वा तरीका होती है। यानी हम पूरी तस्वीर नहीं देख पाते। जी बिल्कुल। ये नुक्ता हमें ये सिखाता है कि फ़ैसले पर पहुँचने में जल्दी ना करें। हर नुकसान, हर तकलीफ में कोई ना कोई बड़ी बेहतरी पोशीदा होती है, चाहे वो इस मखसूस लम्हे में हमें कितनी ही गैर मंतिकी और तकलीफ़देह क्यों ना लग रही हो। इस कायनात का अजीम खाका इंसान की महदूद अक़ल से बहुत ज़्यादा वसी है। तो इस तमाम गहरी गुफ्तगू को अगर समेटा जाए तो बात फिर वहीं आकर रुकती है कि एक इंसान का इल्म हकीकत में कितना महदूद, कितना सतही और कितना कमज़ोर है। हम चीज़ों को, हालात को और हत्ता के लोगों को सिर्फ उनके ज़ाहिरी खोल से परखने के आदी हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मामलात की तह में उतरने और उनके पीछे छुपी गहरी हिकमत को समझने के लिए जिस शदीद सब्र और दूरबीन निगाह की ज़रूरत होती है, वो हम जदीद इंसानों के अंदर से तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अगर सच कहा जाए तो हम सब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो बेसब्र तालिब इल्म बने हुए हैं जो पूरी बात, पूरा खाका समझे बगैर कायनात के फैसलों पर सवाल उठा देते हैं और शिकवा करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बजाव फरमाया आपने, और हकीकत में यही इस तफसीली जायज़े का सबसे बड़ा और अहम सबक है। इल्म लदुनी सिर्फ किसी ख़ास तलिस्माती शख्स के पास मौजूद किसी पुरअसरार किताब का नाम नहीं है। ये दरअसल कायनात के उन खामोश इशारों को, उन बिखरी हुई निशानियों को समझने की सलाहियत का नाम है जो हर वक्त हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, जो हम मिस कर देते। जी,
وہ نشانیاں روزانہ ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں، لیکن ہم اپنی دنیاوی الجھنوں، اپنی مصروفیات اور اپنے محدود زاویہ نظر کی وجہ سے انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ تصور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں فیصلے کرنے میں کبھی جلدی نہ کریں، ظاہر پر بھروسہ نہ کریں، اور ہر کٹھن مشکل، ہر بظاہر نظر آنے والے نقصان کے پیچھے کسی نہ کسی بڑی اور دور رس بہتری کی امید ضرور رکھیں۔ کائنات کبھی اندھے پن سے کام نہیں کرتی۔ کیا کمال کی بات ہے! اس گفتگو نے واقعی کائنات اور زندگی کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا اور مجھے کہنا چاہیے انتہائی پرسکون زاویہ دے دیا ہے۔ ہم چیزوں کو جس نظر سے دیکھتے تھے، آج کے بعد شاید وہ نظر یکسر بدل جائے۔ جی، امید تو یہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو حتمی انجام تک پہنچائیں، میں ایک ایسا خیال، ایک ایسا الجھا دینے والا تصور سوچنے والوں کے ذہنوں میں چھوڑنا چاہتی ہوں جو شاید کافی دنوں تک انہیں بے چین رکھے اور غور کرنے پر مجبور کر دے۔ ضرور۔ ذرا گہرائی سے اس بات پر غور کیجئے۔ ہماری روزمرہ کی بھاگ دوڑ والی زندگی میں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی اجنبی کو کسی پرہجوم بس میں، کسی شور مچاتے بازار میں یا سڑک کنارے خاموشی سے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور فوراً نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بہت بار کوئی ایسا شخص جو بظاہر بہت عام سا لگ رہا ہو، جس کے کپڑے میلے ہوں، جو شاید ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا کر کسی چھوٹی سی مدد کا منتظر ہو، یا شاید اس کے پاس کوئی ایسا بے ساختہ مشورہ ہو جو اگر ہم سن لیتے تو ہماری پوری زندگی کا رخ بدل سکتا تھا۔ ذرا سوچئے، کیا ہو اگر یہ کائنات روزانہ کی بنیاد پر ہمیں علم لدنی اور چھپی ہوئی حکمتیں سکھانے کے موقع ان انتہائی عام سے نظر آنے والے اجنبیوں کے روپ میں بھیج رہی ہو؟ بالکل۔ کیا یہ بالکل ممکن نہیں کہ کائنات مسلسل ہمارا امتحان لے رہی ہو، لیکن ہم انسان اپنی جھوٹی مصروفیات، اپنے تکبر اور ہمیشہ جلدی میں رہنے کی عادت کی وجہ سے ان خاموش امتحانات میں روزانہ کی بنیاد پر بری طرح ناکام ہو رہے ہوں؟ کیا پتا کل جو عام سا شخص سڑک کے کنارے کھڑا نظر آیا تھا، وہ زندگی اور موت کے قوانین سے آزاد کائنات کا کوئی خاموش مسافر ہی ہو؟ سوچنے کی بات ہے۔